بہار کی حد سے سرخ پڑتا چہرہ لیے وہ ارد گرد کسی کی تلاش میں نگاہ دوڑانے لگی، مگر ارد گرد کسی کو نہ پا کر اپنا چکراتا سر تھام کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولنے کی کوشش کی، مگر حواس آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑنے لگی تو وہی منہ کے بل سے زمین پر گر گئی۔ زرگام خان سفید کاٹن کا سوٹ پہنے، کندھوں پر سیاہ رنگ کی اجرک پھیلائے، جمعے کی نماز کے بعد باغ کی طرف چلایا تھا۔ باغ کی رکھوالی کرنے والوں کو بھی اجازت تھی کہ نماز کے وقت وہ سب بنا وقت ضائع کیے مسجد نماز کے لیے چلے جایا کرے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اسی لیے ملازم بھی زرگام خان کے ساتھ نماز پڑھ کر اب اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سردار وہاں کوئی عورت ہے شاید۔ زرگام خان جو ملازموں سے بات کرنے میں مصروف تھا، اپنے ملازم کی آواز پر چونک کر پلٹا تو نظریں کچھ فاصلے پر گری وجود پر گئی، جو کہ سیاہ چادر میں چھپا ہوا تھا، جسے دیکھ زرگام خان نے اپنے ملازموں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور تیز تیز قدم لیتا اس وجود کی جانب بڑھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اب وہ ششوپائی میں مبتلا تھا کہ کیسے اسے سیدھا کرے۔ پہلے سوچا اپنے ملازم کو آواز لگا لے، مگر نہ جانے کیوں دل نے فوراً سے انکار کیا۔ الفاظ زبان پر آتے آتے رک گئے۔ ساری جھجک کو ایک طرف رکھ کر کندھوں سے تھام کر اس نرم اور نازک وجود کو سیدھا کیا تو زرگام خان کا دھڑکتا دل لمحے کے لیے ساکت سا ہو گیا۔ گلابی دوپٹے کے حال میں دمکتا چاند سے چہرہ جس میں زردیاں گلی ہوئی تھی، گلابی ابڑے ابڑے ہونٹ خشک ہوئے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، سبز نگینوں جیسی خاموش گفتگو کرتی آنکھیں جن میں زرگام خان کو اپنا آپ گم ہوتا محسوس ہوا تھا، اس وقت باندھی سنہری پلکیں رخسار پر سایہ فگندی۔ عقیدت زرگام خان اٹھو، عقیدت سرد و سپاٹ لہجے میں عقیدت شاہ کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے ڈانٹ کر کہا، مگر وہ بے حس و حرکت زرگام خان کے بازو کے مضبوط حصار میں پڑی رہی۔ سردار، ہماری کسی مدد کی ضرورت ہے تو ہم آئیں آگے؟ ملازم کی آواز پر زرگام خان نے پلٹ کر اسے دیکھا کہ تاسو کی اگر تمہیں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا یا اس کی طرف دیکھا بھی، خدا کی قسم تم سب کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کموں کے آگے ڈال دوں گے۔ زخمی شیر سے داڑھ لیے غرا کر کہا تو ملازموں نے بے ساختہ اپنے قدم واپس لیے۔ عقیدت شاہ کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھا کر تیز تیز قدم لیتا دوسری جانب سے نکل کر اپنی گاڑی کے قریب آیا، جسے دیکھ ملازم نے سر جھکائے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا اور نظریں جھکائے واپس چلا گیا۔ عقیدت شاہ کو بیک سیٹ پر لٹا کر زرگام خان نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، موبائل نکال کر اپنے ملازموں کو ڈیرہ حالی کرنے کا کہا۔ نظریں پلٹ پلٹ کر عقیدت شاہ کے نازک وجود پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی روک کر باہر آیا۔ عقیدت شاہ کی پوری سے کاغ سے اپنی باہوں میں بڑھ کر قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے۔ عقیدت کو نرمی سے بر پر لٹا کر عقیدت کے کندھوں کے گرد لپیٹی سیاہ چادر کو اتار کر سر پر کا سپاٹ چہرہ لیے عقیدت شاہ کے آگ سے دہکتے ماتھے کو چھو کر زرگام خان نے سختی سے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ نظریں بے اختیار ہوتی عقیدت شاہ کے نرم و نازک وجود پر پھسلنے لگی۔ سفید رنگ کی کلی والی فراق پہنے، سر پر گلابی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، وہ اس قدر سادگی میں بھی کسی کو بھی چارو خانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر مقابل کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ زرگام خان تھا، اس نازک وجود کا حقدار اور اسی وجود سے بیک وقت جنون اور نفرت کا دعوے دار۔ گہری سانس پھنسا کے سپرد کر کے عقیدت شاہ کے نازک وجود سے نظریں ہٹا کر روم سے باہر نکل گیا۔ باؤل میں ٹھنڈا پانی لیے کمرے میں داخل ہوا، باؤل کو سائڈ ٹیبل پر رکھ الماری سے مینی ٹاول نکالا۔ عقیدت شاہ کے قریب بیٹھ کر گہری نظروں سے عقیدت کے ہوش ربا سراپے کو دیکھتے عقیدت کے سر پر ٹاول بکو کر رکھا۔ 15 منٹ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی تو بخار کی شدت میں کمی آئی۔ ٹاول کو باؤل میں رکھ کر کھسا کر عقیدت کے قریب ہوا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں دیکھنے کے بعد انسان خود پر کوئی اختیار نہ رہے، مگر تمہیں دیکھنے اور چھونے کا حق صرف اور صرف زرگام خان کا ہے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا دل شاید میرا نہ رہے، مگر میرا تم سے وعدہ ہے عقیدت زرگام خان، تمہیں چھونے کے بعد، تمہارے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے بعد، تمہاری آنکھوں میں اپنے عکس اور دل پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے بعد
تمہیں بھی تمہارے پاس میں نہیں رہنے دوں گا، تمہارا دل بھی تمہارے اختیار میں نہیں رہے گا۔ ایک بازو عقیدت کی کمر کے گرد مضبوطی سے لپٹا، جبکہ دوسرا بازو عقیدت کی گردن کے گرد حل کر کے اسے اپنی سخت گرفت میں لیا۔ عقیدت کے چہرے پر جھک اپنی ناک عقیدت شاہ کی ناک سے مس کرتے گمبھیر بوجھل لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کی مدھم چلتی گرم سانسوں میں گہری سانس بھر کر عقیدت کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تمہیں اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب جیحان بیچارہ بھی کیا کر سکتا ہے؟ یہ معصوم چہرہ ہوش ربا سراپا ہان کی ملکیت ہے تو وہ کیسے دور رہ سکتا ہے؟ عقیدت کے چہرے پر جا بجا اپنے سلگتے ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کے ہونٹوں کے قریب شدت بڑا لمسور کا ہمار اور لودہ نظروں سے عقیدت کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے سرکتے گلابی خشک ہونٹوں پر آئی تو گلے میں گلٹی سی ابھر کا معدوم ہوئی۔ کمرے کی مانی حصے خاموشی میں زرگام خان کی تیز دھڑکنوں کا شور برپا ہوا۔ اپنی تیز دھڑکنوں کا شور کان میں سنائی دیا تو زرگام خان آنکھیں باندھ کے پوری شدت سے ان گلاب سی نازک پنکھڑیوں پر جھکایا۔ عقیدت کی کمر کے گرد حصار تانگ کرتے اسے خود میں بھیج لیا۔ قطع قطع عقیدت کی سانسوں کو خود میں انڈیلتے زرگام خان ان فسوہز لمحوں میں پال میں بہکا عقیدت کے نچلے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے دبا کر اپنا شدت بڑا لمس چھوڑ کر نرمی سے اپنے دیے زخم پر ہونٹ رکھ کر ایک بار پھر شدت سے عقیدت کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ گرفت میں لیا۔ آپ چاہتی ہیں عقیدت سہاگن نہ ہو تو میں اسے سے اپنا رشتہ نہ بناؤں؟ تو نہیں بناؤں گا، مگر میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ ماضی وہ میری بیوی ہے، مرتے دم تک وہ زرگام خان کے نام سے ہی منسوب رہے گی۔ مگر میں زبان دیتا ہوں کبھی بھی عقیدت شاہ کو شوہر ہونے کا مان نہیں دوں گا۔ کانوں میں اپنا سرد و سپاٹ لہجہ گونجا تو زرگام خان ایک جھٹکے میں عقیدت سے دور ہوا۔ نظریں عقیدت شاہ کے نم ہونٹوں پر کی جو زرگام خان کی شدتوں سے ایسے تھے جیسے ابھی خون جھلک پڑے گا۔ اپنی بے احتیاطی پر دل کیا خود کو شوٹ کر لے۔ دوسری بار وہ عقیدت شاہ کے سامنے بے اختیار ہوا تھا۔ پہلے تو وہ صرف آنکھوں میں کھویا تھا اور آج وہ عقیدت کی قربت میں سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ اپنی بے بسی و بے احتیاطی دونوں پر دل کیا ساری دنیا کو آگ لگا دے اور ٹیبل کے زور سے ٹانگ مار کر نیچے گرایا۔ ساری ٹیبل پر پڑے باؤل کو اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پہ مارا۔ اپنے ارد گرد چلانے اور شور کی آوازیں سن کر عقیدت اپنے باری ہوتے سر کو تھام کر بامشکل اپنی آنکھیں کھولی، مگر اپنے سامنے کمرے کا نقشہ بگاڑتے زرگام خان کو دیکھ لمحے میں سارے حواس بحال ہوئے۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور پھٹ پٹی نگاہوں سے زرگام خان کو دیکھا جو پھولی سانسیں سرخ خون جھلکاتا چہرہ لیے کمرے کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ایک سیکنڈ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ عقیدت شاہ، ورنہ یہ نہ ہو ان چیزوں کی طرح میں تمہیں بھی توڑ دوں۔ میرے سینے میں اس وقت جو آگ لگی ہے، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہیں اس میں جلا کر راکھ کر دوں تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ مجھے بھی نہیں اندازہ کہ میں اپنی بے اختیاری اور بے بسی میں تمہیں کس قدر نقصان پہنچا دوں گا۔ ایک جس میں عقیدت کے قریب پہنچ کر اسے بازو سے تھام کر جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کرتے داڑ کر کہا اور بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیے گھسیٹتے ہوئے اسے کمرے کے دروازے سے باہر دھکا دے کر داڑ سے دروازہ باندھ گیا۔ دروازہ باندھ کر کے پیٹھ دروازے سے ٹکا کر اپنی خون جھلکاتی آنکھوں کو لمحے کے لیے باندھ کر کے کھولا تو نظریں برپا پڑی عقیدت کی چادر اور دوپٹے پر گئی تو غصہ پھر سے ادایا، جبکہ دوسری جانب نیچے زمین پر گری عقیدت ابھی بھی بے یقینی سے باندھ دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب جو ہوا وہ حقیقت تھی یا خواب، اور اب وہ جو فیصلہ کر چکی تھی اسے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں لینے والی تھی۔ زرگام خان کی اس سے جرأت نے عقیدت کے اس فیصلے پر مہر کا کام کیا تھا۔ حواس بحال ہوتے تو عقیدت ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابھی آگے بڑھ کر عقیدت دروازہ کھولتی کہ ایک ہی جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ اپنے سامنے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے زرگام خان کو دیکھ عقیدت کا دل بے ساختہ دھڑکا، خون جھلکاتی نیلی آنکھیں وحشت لیے ہوئے تھی۔ چہرے پر چٹانوں سے سہتی تھی، جبڑے سہتی سے بینچے ہوئے تھے، جبکہ دروازے کے پٹ کو تھامے ہاتھ میں عقیدت کی چادر اور دوپٹہ تھا۔ ابھی زرگام خان کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی عقیدت زرگام خان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اسے اندر کی جانب دھکا دیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی پیچھے دروازہ باندھ کر کے جھٹکے سے زرگام خان کی طرف مڑی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی مظلوم
ظلموں کی ماری بے بس لاچار لڑکی ہوں جس کے ساتھ تم جو چاہے سلوک کرو گے میں چپ چاپ برداشت کر لوں گی۔ تو یہ غلط فہمی نکال دو اپنے دماغ سے زرگام خان، میں عقیدت ہدایت شاہ ہوں، ایک شہید کی بیٹی ہوں، سردار زرگام خان کی بیوی۔ این کا جواب پتھر سے کیسے دیا جاتا ہے میں باخوبی جانتی ہوں۔ آئندہ اگر مجھے اس راہ سے دتکارا تو جان لے لوں گی میں تمہاری۔ زرگام خان کے کتے کو کالر سے دونوں ہاتھوں سے دبوچے چلا کر کہا۔ تو زرگام خان نے ناگوار نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ آواز نیچی رکھو عقیدت، ورنہ زبان گدے سے کھینچ لوں گا۔ میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، میرے منہ لگ کر اسے مزید خراب نہ کرو، نکلو یہاں سے، ورنہ جس طرح نکالوں گا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں آئے گا۔ عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر چک کا سرد اسپاٹ لہجے میں گرا کر کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے عقیدت کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہونہار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ عقیدت کا عقیدت زرگام خان کہنا، خود کو زرگام خان کی بیوی ماننا، زرگام خان کے دھڑکنوں کو منتشر تو کر گیا تھا، مگر وہ پل میں خود پر بے حسی اور نفرت کا ہول چڑھا چکا تھا۔ اسے سب سے انجان کہ عقیدت کا اگلا قدم عمل اسے اس ہول کو اتار پھینکے گا۔ میرے منہ نہ لگو، اور تم میری بے خبری کا فائدہ اٹھا کر چاہے جتنا مرضی میرے منہ لگتے رہو، تم پر تو کوئی پابندی نہیں، بس مجھ پر ہی ہے نا۔ عقیدت نے آبرو اچکا کر کہا تو زرگام خان کی نظریں بے ساختہ عقیدت کے ہونٹوں پر موجود سرخ نشان پر پڑ گئی، جسے دیکھ زرگام خان کی گلی میں گلٹے سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ شہید بابا، خوش فہمی تو دیکھو، بے شک تمہارے باپ ایک شہید ہے، مگر اس سے پہلے وہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ عقیدت، کوشش کرو کہ تمہارے باپ بھائی کا ذکر میرے سامنے نہ ہو، ورنہ میں جو یہاں ضبط کیے بیٹھا ہوں کہ اس لڑائی میں کسی عورت کو نہیں گھسیٹنا، اس کا آغاز میں تم سے ہی کروں گا۔ اور تمہیں پتہ تو ہوگا کہ جب عورت کو کسی دشمنی میں استعمال کیا جاتا ہے اسے سے کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ عقیدت کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو ٹریس کرتے ٹوٹی بون پر لا کر روکا۔ سمندر سے نیلی آنکھوں میں تمساہ لی عقیدت شاہ کے سپاٹ چہرے کو دیکھ جھک کر عقیدت کے چہرے پر پھونک ماری۔ میرا باپ قاتل نہیں ہے زرگام، وہ شیر خان کا دوست تو ہو سکتا تھا مگر ایسا دشمن نہیں جو پیٹھ پر وار کرے، اور رہی بات مجھے اس دشمنی میں شامل کرنے کی تو وہ تم کر چکے ہو، اس لیے مجھے یہاں ڈیرے پر لا کر دھکا دے کر باہر نکالا نا، تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ میں سردار زرگام خان کا بستر گرم۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتی اب بھی عقیدت اپنا جملہ پورا کرتی، اس سے پہلے زرگام خان نے عقیدت کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں لیا۔ جسٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، شٹ یور ماؤتھ۔ تمہارے اس گھٹیا الزام پر میرا دل کر ہے تمہیں یہیں زندہ کر دوں۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا زرگام خان اپنی بیوی کو کسی کے سامنے رسوا ہونے دے گا یا اس کا دامن داغدار کرے گا؟ میں تمہارا دشمن ہو سکتا ہوں عقیدت، زرگام خان خود سے بے وفائی کرنے پر تمہارے ٹکڑے کر سکتا ہوں، مگر بغیر نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہی بیوی کو داغدار کر دوں۔ آئندہ سے بکواس کی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ بائیں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ زرگام خان کے اس قدر شدید رد عمل پر عقیدت کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو پھر مجھے اس طرح دھتکارنے کی وجہ بتاؤ زرگام خان۔ جبکہ تم جانتے ہو کہ کسی سردار کے ڈیرے سے عورت کا جانا یہاں کیا معنی رکھتا ہے۔ ڈیروں پر راتیں رنگین کرنے کے لیے عورتوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان کے ہاتھ میں چند پیسے پکڑا کر اسی طرح ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے۔ جب تمہارا مقصد یہ نہیں تھا تو کیوں مجھے اس طرح ذلیل کیا؟ زرگام خان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے زرگام خان کو دھکا دیتے ہوئے چلا کر کہا۔ تو زرگام خان نے ساتھ ہی سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ عقیدت جو بھی کہہ رہی تھی وہ سچ ہی تو تھا، اس گاؤں کا سردار تو زرگام خان تھا، مگر آس پاس کے گاؤں کے سردار اپنے ڈیروں پر راتوں کو لڑکیاں لاتے تھے اور اپنی ہوس پوری کر کے صبح یوں ہی نکال دیتے تھے۔ اس سب کے خلاف زرگام خان نے کافی احتجاج بھی کیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کے خلاف بھی گیا تھا جس سے ارد گرد کے کچھ گاؤں میں یہ سب اب بند ہو چکا تھا۔ عقیدت کی نم آنکھوں کو دیکھ زرگام خان نے گہری سانس پھنسا کے سپرد کی اور بنا عقیدت کو جواب دیے سائر پا ہو کر دروازے کی جانب بڑھا۔ نامحسوس انداز میں پاؤں کی مدد سے زمین پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دائیں بائیں جانب کیا کہ کہیں گزرتے ہوئے عقیدت کے پاؤں زخمی نہ ہو جائیں۔ تو یہ سب تم نے اپنی ماں کی وجہ سے کیا ہے نا؟ عقیدت کے سپاٹ لہجے پر زرگام خان کے قدم بے ساختہ تھمے۔
تم نے اس عورت کی وجہ سے آج دوسری بار مجھے دھتکارا ہے زرگام خان۔ اپنی ماں کی بے جان سے دو قسم کی وجہ سے تم نے آج پھر مجھے دھتکار دیا۔ عقیدت کے پلٹنے والا زرگام خان نے بے سہتا عقیدت کی نم سبت نگینوں سے آنکھوں میں دیکھا، یہ لفظ میں تمہاری زبان سے دوبارہ نہ سنوں۔ میں نے تمہیں دھتکارا نہیں ہے، نہ آج نہ اس سے پہلے۔ میں تم سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، تم اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی نا، تب بھی زرگام خان تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ مجھے تم سے اور تم سے جڑے ہر چیز سے نفرت ہے عقیدت ہدایت شاہ۔ مجھے خود سے بھی نفرت ہے کہ اس وجود پر تمہارا حق ہے۔ مجھے اپنے نام سے بھی نفرت ہے جو کہ تم سے جڑا ہے۔ شاہ اور خان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ جو شاہ و خان کے درمیان الف کی دیوار ہے نا، وہ انا ہے، اور اس انا کے بت کو گرانے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کو جھکنا ہوگا۔ زرگام خان کو مرنا تو قبول ہے مگر جھکنا نہیں، اور یہ انا کی دیوار اس دشمنی کے ساتھ بلند ہوتی جائے گی۔ نہ تم میری دنیا کا حصہ بن سکتی اور نہ میں کبھی اس دیوار کو گرا کر تمہاری دنیا کا حصہ بنوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میری انا اور غیرت کو وہ گوارا نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مرتے دم تک تمہیں میرے نام سے ہی منسوب رہنا ہے۔ مگر خان کا وعدہ ہے، اس سزا کے علاوہ اس دشمنی میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے سپاٹ لہجے میں کہہ کر مڑ کر جاننا چاہا کہ اپنے ہاتھ پر عقیدت کے ہاتھ کی سخت گرفت کو محسوس کر رک کر سوالیہ نظروں سے عقیدت کو دیکھا۔ کچھ لمحے تمانیزی خاموشی کے نظر گزر گئے، مگر عقیدت شاہ کے اگلے عمل پر زرگام خان کا دل بے سہتا دھڑکا۔ 2 قدم کے فاصلے کو مٹا کر عقیدت نے اپنے پاؤں زرگام خان کے پاؤں پر رکھ کر اپنے دونوں بازو زرگام خان کی گردن کے گرد حمال کیے۔ زرگام خان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے لب زرگام خان کی مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر رکھ دیے۔ عقیدت شاہ کے نرم ہونٹوں کے جان لیوا لمس کو محسوس کر کے زرگام خان سکتے کی کیفیت میں گرا خود پر، جو کہ عقیدت شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ عقیدت کی بڑھتی شدت پر زرگام خان نے اسے کمر سے تھام کر حوصلہ الگ کرنے کی کوشش کی، جس پر عقیدت نے زرگام خان کی گردن کے گرد اپنی گرفت سخت کر کے اپنا دائیں ہاتھ زرگام خان کے بالوں میں الجھا دیا۔ اپنی مدھم سانسوں کو زرگام خان کی سلگتی آنکھ سے تپش لیے سانسوں میں الجھایا، جس پر زرگام خان نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ کر عقیدت کو خود سے ایک بار پھر دور کرنے کی کوشش کی۔ نفرت ہو یا محبت، دوستی ہو یا دشمنی، اگر مجھ پر تمہارا حق ہے تو یاد رکھو زرگام خان، تم بھی میری ملکیت ہو۔ میں نے کبھی کوئی خواہشاں خواب نہیں دیکھا اس رشتے کے بارے میں، مگر جب جب تم مجھے کسی تیسرے کی وجہ سے اسے دور کرنے کی کوشش کرو گے، تب تک میں تمہارے قریب آؤں گی۔ تم کسی سے وعدہ کر کے مجھ سے میرا حق چھیننے کا سوچو گے تو میں ڈنگے کی چوٹ پر تم سے اپنا حق لوں گی۔ تمہاری روح میں شامل ہونا میرا حق ہے، میں تم سے یہ حق لوں وہ ہم دونوں کا مسئلہ ہے، مگر اگر کوئی تیسرا آئے تو تم بھی مجھے اپنی روح میں شامل ہو کر ان جسموں کو ایک جان ہونے سے نہیں روک پاؤ گے۔ میں نے تم سے شدید نفرت کرنے کے باوجود بھی اس پاک رشتے کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اسی رشتے سے بے وفائی کرنے کا نہیں سوچا۔ مجھے کسی کا اپنے لیے مر جانا تو قبول ہے، مگر تم سے بے وفائی کرنا نہیں۔ تو تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے اپنی ماں سے کیے وعدوں کو اس کے پاس چھوڑ کر آنا۔ اگر کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے قریب آ کر صرف اس وعدے کی وجہ سے تو دھتکارا تو جان لے لوں گی تمہاری۔ زرگام خان کی گردن اور چہرے کے درمیان اپنے ہاتھ کے ماتھا زرگام خان کی تھوڑی سے ٹکائے، دونکنے کی مدد سلگتی سانسوں کے درمیان سرد لہجے میں کہا تو زرگام خان نے ہمارے لودہ نظروں سے اپنے حصار میں کھڑے اس نازک خوشبو میں بسے وجود کو دیکھا۔ عقیدت کی کمر کی قدم بازو لپیٹ کر ایک ہی جھٹکے میں پلٹ کر عقیدت کو بند دروازے سے پن کر کے اپنے دونوں ہاتھ عقیدت کے ارد گرد دروازے پر رکھے۔ عقیدت شاہ کی اس قدر دیدہ دلیری نے پل کے لیے زرگام خان کو ساکت تو کیا تھا، مگر بہت جلد وہ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر قابو پا چکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ مردوں کی دشمنی میں کسی عورت کو مہرا نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر عقیدت شاہ تو بیوی تھی، بیوی بھی وہ جو زرگام خان سے ٹکر لینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ جب مقابل اتنا جی دار ہے تو یہاں تو زرگام خان کھیل ہی سکتا تھا۔ اگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اپنے حسن یا محبت کے جال میں پھنسا کر وہ زرگام خان کو یہ بات ماننے پر مجبور کر دے گی کہ اس کا باپ قاتل نہیں تھا، تو یہ ناممکن تھا۔ اب وہ اسی طرح اس کھیل کو کھیلنے والا تھا جیسا عقیدت شاہ نے آغاز کیا تھا۔ عقیدت کے دمکتے سرخ اور سفید چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے اپنے دماغ میں دہرانے والی سوچ پر زرگام خان کے ہونٹ پر تبسم بکھر گیا۔ ہم شاہ ہے زرگام خان، ہم جیتنے کے لیے ہتھیار نہیں دماغ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے باپ کو تو میں بے قصور ثابت کر کے رہوں گی، مگر اس کے ساتھ تمہاری اس انا کے بت کو بھی پاش نہ کیا تو میرا نام بھی عقیدت زرگام خان نہیں۔
زرگام ہاتھ کی نیلی گہری بڑسترا آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسپاٹ چہرہ لیے سوچا، نظروں کا رخ پھیر کر کمرے کی بکھری حالت کو دیکھ، گہری سانس بھری، سمندر کی لہروں سے ٹکرانے کا انجام جانتی ہو؟ عقیدت کے بازو پر انگلی ٹریس کرتے گمبھیر لہجے میں کہا، عقیدت چہرہ عقیدت کی گردن میں چھپا کر گہری سانس بھری، اپنے ہونٹ عقیدت کی شارک پرکھنے چاہے تو دل سینے میں بری طرح متلا تھا۔ زرگام خان کیسے اپنے لفظوں سے پھر سکتا تھا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ کہہ چکا تھا کہ وہ کبھی اسے داغدار نہیں ہونے دے گا، اور اب خود ہی اس کے وجود پر اپنی نفرت کو چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ پہلے جب وہ عقیدت کے قریب ہوا تھا تو وہ سب دل کی بے احتیاطی کی وجہ سے تھا، وہ عقیدت کی قربت میں سب بھول گیا تھا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے کھیل رہی ہے تو وہ بھی اسی کھیل کو اس کے ساتھ کھیلنے والا تھا۔ لیکن زرگام خان کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کسی چال کے تحت بنائے۔ گہری سانس بھر کر استحقاق بڑی نظروں سے عقیدت کے ہوش ربا صحابے کو دیکھتے اپنا سر جھٹکا، دروازے سے ہاتھ ہٹا کر قدم بیٹھ کی جانب قدم بڑھائے۔ عقیدت کا دوپٹہ اور چادر اٹھا کر مضبوط قدم لیتا عقیدت کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ میں انجام نہیں جانتی، اتنا جانتی ہوں، اس سمندر میں اتر کر میں ضرور اسے فتح کر لوں گی، یا پھر اسی سمندر میں ڈوب کر اس کی گہرائیوں میں جا بسوں گی۔